الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. صدق اللہ العظیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے ان گنت بے شمار انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے کئی پیغمبروں کو بھیجا ہے تاکہ ہم صحیح راہ پر آئے اور جنت میں داخل ہو. درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی ہے، جو امام المرسلین ہیں، جو انبیاء اور رسولوں کی آخری کڑی ہے. جب بھی آپ تمام لوگ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ایک چھوٹا سا درود بھیج دیں. اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں بے شمار نعمتیں دی ہے. اللہ رب العزت نے دنیا میں جو ہے ہمیں بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت کی کئی نعمتیں ہم پر پوری کر دی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو بنانے کے ساتھ اس میں جسم میں جان ڈالی، روح پھونکی، روح پھونکنے کے ساتھ اعضاء بنائے، جسم میں ہر طرح کے حصے بنائے، جسم میں گوشت بنایا، جسم میں ہڈی بنائی، جسم میں رگیں بنائی، جسم میں خون بنایا، جسم میں پسینہ بنایا. ہر چیز اللہ رب العزت کا نظام ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں بنانے کے بعد ہماری سانس کا حساب ہم سے نہیں لیا.
اللہ رب العزت نے ہمیں بنانے کے بعد دل کی دھڑکن کا حساب ہم سے نہیں لیا. اللہ رب العزت نے ہم سے زندگی کا حساب ہی لیا ہے. زندگی میں ہم نے کیا کیا ہے, زندگی ہم نے کیسی گزاری ہے, اللہ رب العزت ہم سے یہ سوال کرنے والا ہے. جب ہم آخرت میں مر کر اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو ہر شخص کے لیے اس کے لیے سوال کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا چیز کمائی, کیا چیز حاصل کی, کیا چیز کو جو ہے تم نے خرچ کیا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے دنیا میں یوں ہی نہیں چھوڑ کر ہمیں جو ہے ایک قرآن اور حدیث دیا ہے. قرآن اور حدیث دیا ہے. قرآن اللہ رب العزت کا کلام, اسی طرح سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں سنت بھی ضروری ہے, یعنی احادیث بھی پڑھنا سمجھنا ضروری ہے. وجہ اگر کوئی شخص ایسے بول دے کہ نہیں میرے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے لوگ ایسے بھی آئیں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنت کو ایڈ نہیں کریں گے, حدیث کو اس میں شمار نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ میں تمہیں قرآن دیتا ہوں, اسی طرح سے ایک احادیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات ہے. کچھ حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے حساب سے ہے, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو جو کام کیے ان کے بیٹھنا, اٹھنا, کھڑنا, کھانا, پینا سب چیز حدیث میں آ گئی. بعض ایسے حدیثیں بھی ہے جو حدیث قدسی ہے جنہیں اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے نہیں ہے. اگر آپ کو قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا, اسی طرح سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا, لیکن ہم اسے سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ حدیث. نماز پڑھنے کا حکم 5 وقتہ دیا گیا, کیا وہ اس کا طریقہ, وقت, تعداد, گنتی, شروط, واجبات, ارکان یہ سب کس میں موجود ہے؟ حدیث میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. کتنی چیزوں کو؟ 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھ لو. ایک ہے قرآن, دوسرا ہے حدیث. اگر ان دونوں پر چلو گے دنیا کی کوئی چیز تمہارے لیے نہیں ہے, دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے میسر ہو گئی. اگر تم اپنی زندگی کا ہر فیصلہ, اگر تم زندگی کے ہر حد, اگر زندگی کے ہر مرحلہ, بچپن سے لے کے, پیدا ہونے سے لے کے, جوانی سے لے کے, شادی کے مسئلے سے لے کے, جنازے کے مسائل تک لے کے, قبر میں دفن کرنے تک کے سب مسائل تمہیں کہاں پر ڈھونڈنا ہے؟ قرآن و حدیث میں ڈھونڈنا ہے. وجہ قرآن اور حدیث میں ہی ہماری نجات ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے جی. چلیے, تو اللہ رب العزت ہم تمام کو یہاں پر ہمارے آنے اور بیٹھنے سننے کو قبول عطا فرمائیں. اللہ رب العزت آج ہمارے جتنے بھی جسم ہیں, اللہ رب العزت نے ہمیں جو جسم دیا ہے ان میں جو ہے ایک ایسا ٹکڑا دیا ہے, ایسا ٹکڑا دیا ہے جو تمام جسم کے اعضاء کو ساتھ لے کر چلتا ہے. اگر کوئی جو ہے فوج ہو تو اس کا سپاہی ہونا ضروری ہے نا, کوئی چلانے والا ضروری ہے. مسجد میں ہر کوئی آ کے اپنی اپنی نماز پڑھے تو کیا وہ درست ہوتا ہے؟ نہیں, اس کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے جو سارے مسلمین کو ساتھ لے کر نماز کو ایک ساتھ پڑھے, ایک ساتھ قائم کرے. ایسے نمازی, ایسے جو ہے ایک فوج کو رکھنے والے ہیں ہے نہیں ہے. تو ہر چیز کے پیچھے آپ کو جو ہے ایک فوج کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے سپاہی, یعنی قوم کو چلانے والا, فوج کو چلانے والا ایک کیپٹن تو ضروری ہے نا. اسی طرح سے جسم میں بھی ایک کیپٹن, ایک فوج کو چلانے والا ہے, اور وہ کون سی چیز ہے؟ دل. کیا چیز ہے وہ؟ دل ہے. اب تک آپ نے آنسو کے بارے میں سنا, الحمدللہ. آنسو کے کس طرح سے اللہ رب العزت نے آنکھوں میں آنسو جو دیے تھے وہ کس کی کیفیت کیسی تھی, سنے نا آپ نے؟ ہاں. اسی طرح سے آپ نے زبان کے بارے میں بھی سنا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے زبان سے ہمیں کتنی اچھی نعمت دی ہے. اسی طرح سے آج انشاءاللہ آج ہم اپنے دل کے اوپر باتیں کریں گے. آج ہمارا جو موضوع رہیں گا وہ موضوع ہے
کیا دل کو بھی زنگ لگتا ہے؟ کیا دل کو بھی زنگ لگتا ہے؟ ہاں، تو اس کے اعتبار سے، عنوان کے اعتبار سے آپ کو پورا موضوع سننا پڑے گا. کیا ہوگا؟ پورا موضوع سننا پڑے گا. تو شروع میں نے جو آیت پڑھی ہے، یوم لا ینفع، نہیں کام آئے گا اس دن. کس دن؟ قیامت کے دن. یوم لا ینفع ولا بنون، اور نہیں کام آئے گا تمہارا مال اور تمہارے بیٹے. یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہیں کام آئے گا تمہارا مال، جو کچھ تم نے کمایا ہے، نہ ہی تمہارے بیٹے، 1 ہو یا 10 ہو، کوئی تمہارے ساتھ نہیں آنے والا. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو آئے اپنے رب کی طرف قلب سلیم کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، پاکیزہ دل کے ساتھ، صاف ستھرے دل کے ساتھ، ایمان کے دل کے ساتھ، دل کو کوئی زنگ نہ ہو، دل میں کوئی حسد نہ ہو. ایسا دل اللہ کے پاس سلیم ہے، سلامتی والا ہے. کیا اللہ تمہارے مالوں کو دیکھنے والا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تمہارے بیٹوں کو دیکھنے والا ہے کہ دنیا میں تم نے کتنے بیٹے پیدا کیے، دنیا میں تمہارے بیٹوں کو تم نے کتنے قابل بنایا ہے، دنیا میں تم نے اپنے بیٹوں کے لیے کیا کچھ کر دیا ہے. کیا تمہارے لیے یہ پوچھا جائے گا؟ نہیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا سن لو، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، جسم میں ایک ٹکڑا ہے. جسم میں کیا ہے؟ ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت، اگر وہ صحیح سالم رہے گا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح سالم رہے گا تو سارا کا سارا جسم کیا رہے گا؟ صحیح سالم رہے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اگر ذرا سی بھی جسم کے جو گوشت کا ٹکڑا ہے، جو دل ہے، وہ اگر ذرا سا بھی خراب ہو گیا، اس میں فساد اگر آ گیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پورے سارا کا سارا جسم کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا. وجہ کیا؟ دل نے چاہا، دل نے کہا، دل نے بولا. بولتے نا کچھ کھانے کا ہوا، دل نے کہا، میرا دل نے بولا. کسی کچھ بات بول دیے، کیا بات بتاتے آپ؟ میرے دل نے بولا، دل کرا. ایسے ہوتی نا باتیں. کیا دل بات کرتا؟ دل چاہتا جو وہ زبان پر آتا، دل جاتا دماغ کو بولتا، دماغ جو ہے زبان سے جبھی جا کے آگے کی بات چیت ہوتی ہے. نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ چلیے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا کا سارا جسم سکسیس کمپلیٹ. جس طرح سے جب آدمی صبح کرتا ہے تو زبان سے جو ہے تمام جسم کے اعضاء پناہ مانگتے ہیں. اگر تو سالم رہی، تو سلامت رہی، تو ہم پورے سلامت رہیں گے. اسی طرح سے دل بھی اگر صحیح رہا تو سارا کا سارا جسم صحیح سالم رہے گا. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں، لا یستقم عبدن، نہیں مستقیم ہو سکتا، صحیح راستے پر نہیں ہو سکتا. کون؟ عبدن، بندہ. حتی لا یستقم قلبہ، یہاں تک کہ اس کا جو ہے دل صحیح سالم نہ ہو. پھر اس کے بعد بتایا جا رہا، لا یستقم لسانہ، حتی لا یستقم لسانہ، دل صحیح صراط مستقیم پر ہونے کے لیے آپ کی زبان صحیح ہونا. کیا ہونا؟ آپ کی زبان صحیح سالم ہونا، آپ کا ارادہ پختہ ہونا، آپ کے جو الفاظ نکل رہے وہ کیسے رہنا؟ درست رہنا، صحیح رہنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے الفاظ نہیں رہنا. تبھی آپ جا کے صراط مستقیم پر آئیں گے. کہاں پر آئیں گے؟ صراط مستقیم. کون سا راستہ ہے وہ صراط مستقیم؟ شہداء کا راستہ، انبیاء علیہ السلام کا راستہ، صحابہ کا راستہ، تابعین کے راستہ، تبع تابعین کا راستہ ہے. نہیں ہے؟ چلیے، اسی طرح سے دل جو ہے ایمان کا محل ہے. ایمان کس کو بولتے ہیں؟ اللہ پر ایمان. جو ہم نے آپ کو بتائے تھے 6 ارکان. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان. اگر آپ اسلام میں داخل ہو رہے، اگر آپ اسلام میں انٹر ہو رہے
تو سب سے پہلے آپ کو اقرار کہاں سے کرنا پڑتا؟ دل سے۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ وہ زبان سے کہہ دیتے تھے لیکن ان کے دل میں نفاق رہتا تھا۔ دل میں کیا رہتا تھا؟ ان کے نفاق رہتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے پاس جب جاتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اپنے لوگوں میں جاتے تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے دل میں نفاق تھا، ان کے دل میں اپنے رب کا ڈر نہیں تھا۔ وہ لوگ صرف چاہتے تو اپنے لوگوں کو، اپنے معبودوں کو، لیکن ان کے اندر، دلوں کے اندر ایمان آیا تھا کیا؟ کیا ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آئی تھی کیا؟ کیا ان کے دلوں میں رسولوں کی محبت آئی تھی کیا؟ کیا وہ لوگ دل سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے کیا؟ اگر وہ ایمان دل سے لا لیتے تھے تو آج جو ہے مسلمانوں کو اتنی تکلیف پڑھنا پڑتا تھا، اتنی تکلیف جھیلنا پڑتا تھا، اتنی تکلیف سے جنگیں کرنا پڑتا تھا؟ نہیں۔ اگر وہ دل سے ایمان، دل میں نفاق نہیں رکھتے، ایمان رکھتے، محبت رکھتے تو ایمان سے جو ہے وہ طاقت بن جاتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دل میں ایمان نہیں ہونے سے۔ جب کوئی انسان کوئی چیز پسند کرتا ہے، کوئی چیز کو چاہتا ہے تو کہاں سے وہ کرتا ہے اقرار؟ دل سے۔ ایمان آپ کو آنا ہے، ایمان کو آپ سمجھ لیے تو دل میں اس کا محل بنتا۔ نہیں، جو مذہب میں نے اختیار کیا ہے وہ غلط ہے، اسلام کا مذہب صحیح ہے، یہ ہے ایمان۔ جب ہم اللہ رب العزت کو، سب سے پہلا والا ایمان کا ارکان کون سا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ دوسرا فرشتوں پر ایمان۔ سب سے پہلے بتائیے کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، مگر ہمارا دل کیا کہتا ہے؟ اللہ موجود ہے۔ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے ہم اس کو، مخلوق کو دیکھ سکتے لیکن مخلوق کو بنانے والے خالق کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہے، بس کافی ہے، ایمان کا محل۔ اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان۔ کیا آپ نے اینجلز کو دیکھے؟ کیا آپ نے فرشتوں کو دیکھے؟ نہیں، بس کسی نے کہہ دیا پر تو ہوتے ہیں، لیکن پر اس طرح سے ہوتے ہیں، پر اس طرح سے ہوتے ہیں۔ مشابہت نہیں کرنا ہے کسی کی بھی، چاہے وہ رسولوں کی ہوں، تو ایسے ہوں گے تھے شاید جس طرح سے کتابوں میں، جس طرح سے احادیث میں آیا ہے، ہم انہی پر جو ہے اعتدال کریں گے، انہی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن تعویل نہیں دیں گے۔ ایسے ہوں گے شاید، ہرگز نہیں۔ ایسے ہوں گے شاید بول سکتے پن؟ نہیں بول سکتے۔ تھوڑا پانی لا کے دو۔ اسی طرح سے اللہ کو ہم نہیں دیکھے مگر ہم مانتے۔ اسی طرح سے فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم پھر بھی مانتے کہ فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ کہاں سے آیا یہ؟ دل نے ہمارے کا۔ وجہ کیا ہے؟ دل میں ہم ایمان کو بٹھائے رکھے ہوئے۔ اگر ہمارا دل مزین زنگ لگ جاتا تو کیا ہم وہ بٹھا سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح سے کیا ہم نے 1,24,000 نبیوں کو، انبیاء علیہ السلام کو، رسولوں کو دیکھا ہے ہم نے؟ ہرگز نہیں۔ نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ رسول موجود ہے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ہم نے دیکھا نہیں، ان کے تصاویر نہیں دیکھے، کچھ نہیں، بس ان کے ہم نے قصے دیکھے، قصے ان کو پڑھتے ہوئے سنا ہم نے، کتابوں میں جو موجود تھا اس کے اعتدال پر، اس پر بھروسہ کر کر ہم نے اپنے نبیوں پر ایمان لایا۔ کہاں سے آیا یہ؟ دل سے۔ اسی طرح سے کئی کتابیں گزر چکی ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے۔ 3 کتابیں، صحیفہ ابراہیم، صحیفہ موسیٰ، یہ دونوں، یہ 4 چیزیں، 5 چیزیں ہم نے نہیں دیکھے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ کتابیں موجود ہے۔ اسی طرح سے کتابیں ہو گئی، رسولیں ہو گئی، تقدیر کا بھی، تقدیر کس کی کیسی ہے معلوم ہوتا نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ تقدیر کا فیصلہ کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے بارے میں علم ہے آپ لوگ کو؟ قیامت کب واقع ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ سب چیز ہمارا جو ہے، ہمارا کہاں پر اس کا جو ہے مہر لگے ہے؟ دل پر۔ اسی لیے تمام جسم کا جو ہے محل کون ہے؟ دل ہے۔ آواز زور سے ذرا۔ اسی طرح سے اب یہ دل کی امپورٹنس اتنا بتا رہی ہوں۔ ہاں، اللہ کی نظر میں دل کی اہمیت کیا ہے؟
دل ہے نا، اللہ کی نظر میں دل کی اہمیت کیا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. بے شک اللہ رب العزت نہیں دیکھتا تمہارے صورتوں کی طرف. میں اچھی دکھ رہی ہوں؟ میں گوری ہوں کیا؟ میرا بنو سنگار ٹھیک ہے کیا؟ میرا رہن سہن صحیح ٹھیک ہے کیا؟ میں کون سی چیز استعمال کروں جس سے میں دنیا کے سامنے خوبصورت دکھ دوں؟ اللہ رب العزت نے کہا لا ينظر الى، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کی طرف جو تمہیں بناتے ہیں، اپنے آئینوں میں گھنٹے بیٹھ کر اس کو بنو سنگار کرتے ہیں. چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے خواتین اپنے کیا بولتے آئی بروز کو بھی نکال دیتے، خوبصورت دکھنے کے لیے بنو سنگار اتنا کر دیتے، چہرے پہ کے بال نکال دیتے. ہاں آپ لوگ معلوم ہے چہرے کا بال ہوں تو کوئی بھی جسم کا بال نکالنا آپ کے لیے حرام ہے. چہرے کا بال نکال رہے، آئی بروز کا بال نکال رہے، یہ سب چیز کرنا ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے جو تمہیں دیا ہے اسی پر مبنی رہو، اسی پر ڈٹے رہو. ہاں البتہ کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں آپ چلے گا، لیکن اللہ کی بناوٹ میں اس کو تراش رہے ہیں، کچھ کی لگا کے اس کو جو ہے بنا دے رہے. اگر تمہارا دل اگر صحیح ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. ایک شاعر نے کیا کہا؟ کھانے کو روٹی کی گت نہیں تو شہرت کا کیا کرے، عزت نہیں تو بھری سی دولت کا کیا کرے، آنکھوں میں ہے حیا پر ہے زبان دراست، سیرت نہیں تو پھول سی صورت کا کیا کرے. بچی کے پاس اتنی خوبصورت ہے لیکن بچی کی سیرت، بچی کی اخلاق، بچی کا بول چال صحیح نہیں ہو تو کیا وہ بچی صحیح رہے، قابل ہے؟ جس کے اخلاق ہو اگر وہ کالی بھی رہیں گی، اگر وہ جو ہے چہرے سے ایک دم بے رونق دکھیں گی، لیکن اگر اس کے پاس اخلاق ہو تو سب سے مزین، سب سے خوبصورت بچی دکھیں گے. ہے نہیں یہ بات؟ تو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کی طرف، صورتوں کی طرف، اور نہ ہی تمہارے مالوں کی طرف، کتنا جمع کر کے رکھے، کتنا بینک بیلنس ہے، یہ دیکھیں گے اللہ رب العزت؟ نہیں. انظر الی قلبکم، اللہ دیکھیں گا تو کس کی طرف دیکھیں گا؟ تمہارے دلوں کی طرف. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اعمال کا تفاضل، یعنی ہر کوئی عمل کر رہی لیکن کس کا عمل بیسٹ ہے، کس کا عمل اللہ رب العزت تک پہنچ رہا. نماز تو جیسے کہ نماز تو ہر کوئی پڑھتے، نماز میں جو ہے 10 درجے ہے. اگر کوئی پورے نماز کو شروط کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، دنیا کے کاموں کا ذہن چھوڑ کر یہ سب چیز کریں گا وہ، تو جبھی وہ درجے کو پہنچے گا. نماز میں جیسے اس کو درجے ملتے ہیں، ویسے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کا دل کہیں اور ہو اور وہ نماز میں اپنا دل نہیں لگا رہا تو اس کو جو ہے اس حد تک جو ہے اعمال نہیں پہنچیں گے. اسی طرح سے کوئی صدقہ کر رہا لیکن اس کے اعمال کے تفاضل میں نہیں ہے، وہ صدقہ کر رہا لیکن اس میں ریاکاری، دکھاوا کر رہا، تو اس اعتبار سے جو ہے اعمال اس کے اس حد تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. اسی طرح سے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے، کوئی اس کو خوبصورت انداز سے، تجوید کے ساتھ، اچھی آواز سے پڑھ رہا، اس کے اندر غور و فکر کر رہا، تو اس کا درجہ الگ ہے. لیکن جو ہے فر پڑھ لیتے جانا، معنی نہیں سمجھنا، قرآن کو کچھ معنی سمجھ کے بغیر تیزی سے بھاگ جانا، یہ قرآن کی نالج حاصل کرنے کا ذریعہ ہے؟ ہرگز نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ کوئی بھی عمل کر رہے، آپ کا دل اس میں فٹ نہیں ہے، آپ کا دل اس میں موجود نہیں ہے. ہم بعض اوقات ایسی ہوتے نا کہ نماز پڑھ رہے لیکن نماز میں ہمارا ذہن نہیں ہے، ہم جو ہے صدقہ و خیرات کر رہے لیکن ہمارا صدقہ و خیرات دوسروں کو دکھانے کے اعتبار سے ہو جا رہا. اسی طرح سے ہم قرآن کو پڑھ رہے لیکن ہم جو ہے اس کو غور و فکر کر کے نہیں پڑھ رہے، تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ اس درجے کو وہ نہیں پہنچے گا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، بیسٹ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مقموم القلب صدقۃ اللسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا دل مقموم القلب ہو اور وہ جو ہے زبان کا سچا ہو۔ تو اس وقت عبداللہ بن عمر بن عاصم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی زبان تو ہم سمجھتے ہیں آدمی کا سچ بولنا ہے، آدمی کا سچ بولنا ہے، لیکن مقموم القلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی، یعنی وہ دل کا پاک ہو اور اس کے دل میں تقوی ہو، اس کے دل میں تقوی ہو، اور اسی طرح سے لا اسم فیہ، اور اس کے دل میں جو ہے گناہ نہ کرتا ہو، اس کے دل میں کیا نہ ہو؟ گناہ نہ ہو۔ اسی طرح سے ولا غل ولا حسد، اور وہ لوگوں پر ظلم نہ کرتا ہو، لوگوں کے لیے اس کے دل میں ظلم نہ ہو، اسی طرح سے خیانت نہ ہو اور حسد نہ ہو۔ سب چیز تو ہمارے دل میں ہے، حسد تو ہم ہر کسی سے کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے سامنے والے کے پاس وہ چیز موجود ہے تو حسد شروع ہو گئی ہے، نہیں ہے؟ اللہ وہ چیز اس سے لے لے اور ہمارے کو دے دے، یہ حسد ہے۔ اللہ ان کو جیسے آپ نوازے اسی طرح سے میں کو بھی نوازو، یہ حسد نہیں ہوا۔ آگے بات سمجھیں، اللہ رب العزت ان کو دیے آپ ویسے ہی میرے کو دو، لیکن وہ نعمت ان کے پاس سے چھینی جائے اور مجھے آ جائے، یہ حسد ہو گئی آپ کی۔ آج کئی دلوں میں حسد موجود ہے، آج کئی دلوں میں جو ہے قنا موجود ہے، آج کئی دلوں میں جو ہے ظلم موجود ہے، یعنی کسی کے لیے تھوڑا نہ تھوڑا بغض ہے، تھوڑا نہ تھوڑا کیا ہے؟ کینہ ہے۔ اگر رات میں سوتے وقت میں ہر کسی کو معاف کر کر سوئیے، نہیں پتا کہ نیند میں اللہ رب العزت ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ ہر وقت جب بھی آپ لوگ سوئیں گے، رات میں اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں، دن میں میں نے کیا کیا، ہمارا جو ہے کیسا رہتا مزاج، دن میں کیا کیا کام ہوئے اس کو دیکھیں گے، کتنا پیسہ آیا، کتنا پیسہ گیا، کل کا کیا کام ہونے والا ہے، ہم یہ سب چیزیں رات میں حساب ڈالتے ہیں۔ اصل تو ہونا چاہیے تھا کہ ہم ہر وقت ہر رات میں جو ہے محاسبہ نفس کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رات ہی کیوں بولے؟ جب تنہائی رہتی، جب اللہ اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں رہتا، دنیا پوری سوئی ہوئی رہتی، آپ اپنے رب سے بات کر رہے، اللہ رب العزت میں نے آج فلاں سے فلاں بات کہی، فلاں کا دل میں نے دکھایا ہے، فلاں کے لیے میرے لیے آنسو آئے، فلاں کے لیے میری وجہ سے آنسو آئے، وہ بندہ شاید آپ کے دربار میں، آپ کے بارگاہ میں میرا نام کہہ رہا ہو، اس کے کہنے سے پہلے مجھے معاف کر دیجئے، اس کے گلہ کرنے سے پہلے آپ مجھے معاف کر دیجئے، نہیں تو آپ کے اس میں شرمندہ ہو جاؤں گا، گناہگار ہو جاؤں گا۔ نفس کا محاسبہ روز حساب ڈال لیجئے کہ میں نے آج کتنے جھوٹ بولے، کتنے لوگوں کو تکلیف دلائے، کتنے لوگوں کے لیے دل میں بغض رکھے، یہ سب کہاں سے آتے؟ دل سے آتے۔ اگر یہ سب چیزیں ہم نہیں کریں گے تو دل کو تو زنگ لگنے ہی والا ہے، دل تو ہمارا سخت ہونے ہی والا ہے۔ اگر سب چیز کرنا ہے، محاسبہ نفس، نفس کا محاسبہ کرنا ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی۔ وجہ کیا ہے؟ کل قبر میں کوئی آپ کے ساتھ نہیں آنے والا ہے، نہ آپ کے شوہر آئیں گے، نہ آپ کے باپ آئیں گے، نہ آپ کا بھائی آئیں گا، نہ ہی آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ آئیں گے۔ چاروں لوگ آئیں گے تو قبر میں آپ کو دفنا کر چلے جائیں گے، آئیں گے تو آئیں گے، آپ کے اعمال آئیں گے، چار لوگ واپس ہو جائیں گے۔ حساب کتاب آپ کو دینا پڑے گا، آپ کے دل کا تذکرہ آپ کو بیان کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے دل کے ساتھ، آپ کے روح کے ساتھ اگر صحیح پختہ جذبہ، پختہ ارادہ نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت کے پاس ہم کس صورت سے حاضر ہوئیں گے؟ اللہ کے سامنے ہم کیسے چہرے دکھائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ افضل انسان بننا ہے، نفس میں ہمیں سب کو معاف کرنا ہے، رات میں اپنے ایمان کا اپنے جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت، آمین کہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟
جو لوگ نماز میں غفلت کرتے ہیں ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ زنگ لگ جاتا. 8 کی کھاٹ کی 360 کی جمعہ پڑھ لیتے ہیں, جالے نکالتے, گھراں دھوتے, 3 بجے نماز پڑھتے جمعے کے دن. کیا جمعے کے دن ہی ملا تھا؟ کیا جمعے کے دن ہی وقت ملا تھا؟ کیا ہر بار ہم اپنے گھروں کے پیچھے رہے تو ہم اپنی آخرت کب سنواریں گے؟ آخرت کب سنواریں گے ہم؟ آج کئی عورتیں مسجد میں آ کے علم حاصل نہیں کر سک رہی. وجہ کیا ہے؟ گھر. وجہ کیا ہے؟ اولاد. وجہ کیا ہے؟ شوہر. وجہ کیا ہے؟ ساس سسرے. وجہ کیا ہے؟ گھر کی ذمہ داریاں. کیا وہ تمام لوگ آپ کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونے والے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ کو آپ کا علم, آپ کی زندگی آنے والی ہے وہاں پر. تو اس اعتبار سے اپنے گھروں سے نکلیے, اپنے گھروں سے نکل کے علم حاصل کرنے کی کوشش کریے. جذبہ رکھیے کہ اللہ رب العزت میرے دل میں ایمان کی محبت, علم حاصل کرنے والا, بنانے والا بنائے اللہ رب العزت. یہ جذبہ آپ رکھیے. ہے نہیں ہے؟ رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بولیے. تاکہ جو محفلوں میں دین کی باتیں ہوتی وہاں پر اللہ کے فرشتے موجود ہوتے. جب وہ آمین کہیں گے, آپ آمین کہیں گے, تو وہ لوگ بھی آمین کہیں گے. وہ اللہ رب العزت کے پاس آپ لوگوں کی گواہی دے رہے اور کہہ رہے کہ اللہ رب العزت فلانا بندے نے آپ کی مجلس میں ایسی باتیں سنی اور اس پہ لبیک کہا, اس پر آمین کہا, اس پہ اپنے دل کو محاسبہ کیا. ان لوگوں کے لیے جنت میں آٹ کر دیجئے. ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے وہ لوگ. کون لوگ؟ جو گھروں میں ابھی بیٹھے ہوئے, جو گھر کی زینتوں میں سنور رہے. ہرگز نہیں. جو دل اللہ کے ذکر کے لیے, اللہ کی باتیں سننے کے لیے آئے نا. آپ کے شوہروں نے, آپ کے بیٹوں نے آپ کو جو اجازت دی کہیں پہ بازار میں گھومنے کے لیے, کیا آپ کے شوہروں نے آپ کو کبھی تنہا بازاروں میں چھوڑا ہے؟ نہیں. مسجدوں میں اس لیے بھیجا تاکہ آپ تھوڑا نہ تھوڑا تبدیل ہو, تھوڑا نہ تھوڑا دین سیکھے. مسجد والوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کو دن دگنی چاند چگنی ترقی دے. وجہ کہ آپ کے لیے, آپ کی اصلاح کے لیے ہر اتوار یہاں پر انتظام کر رہے ہے نہیں ہے؟ آمین بولیے. اسی طرح سے 8 دن پڑھ رہے ہیں, جمعے کے دن نماز پڑھ رہے ہیں, بقیہ دنوں میں غفلت. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے 8 کی کھاٹ کی, کوئی خاص مر گئے جنازے میں جا کے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, کھاٹ کی ہو گئی نا. وہ 360 کی عیدین میں پڑھ رہے ہیں. 365 ڈیز ہے نا. کتنے ڈیز ہے؟ 365 ڈیز. عیدوں کی نماز پڑھ لے رہے ہیں. کئی کو نماز پڑھ رہے ہیں؟ آج عید کے دن ہے اسی لیے پڑھ رہے ہیں. 8 کی جمعے کی, کھاٹ کی جنازے کی, 360 کی عیدین کی نماز. کیا ہمارے لیے ایسا کرنا ہے؟ نہیں. جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے کیا کرنا؟ گھر کے چاروں لوگ جب وہ سوتا اس کے سامنے ٹھہر کے جنازے کی نماز پڑھ دینا. ہے نہیں ہے؟ تم اس وقت تک نمازی نہیں بن سکتے جب تک تمہاری نماز نہیں پڑھائی جاتی. اس کو سدھارنے کے لیے کتنا بولیں گے؟ بولتے نا کہ ہمارا بچہ ہرگز نماز نہیں پڑھ رہے, ہرگز نہیں سن رہے. تو آپ لوگ کیا کرو گے؟ ہاں اگر تم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم تمہاری جنازے کی نماز پڑھ دیں گے. ہوتا نہیں ہوتا؟ اصلاح کریے ان لوگوں کی. اگر گھر میں آگ لگ رہی ہے تو کیا ماں اپنے آپ بچے گی یا بچوں کو بچائے گی؟ جواب دیجئے. گھر میں آگ لگ رہی ہے تو ماں اپنے آپ کو بچائے گی یا بچوں کو بچائے گی؟ بتائیے. بچوں کو بچائے گی. میری جان ہوئی کچھ نہیں, پہلے میرے بچے بچ جانا. ویسی نماز کے لیے بھی اٹھا ان کو, ویسی ان کو تربیت کی بھی کرا ان کو, ویسے ان کو جہنم میں جانے سے بچاؤ ان کو. ہے نہیں ہے؟ اسی طرح سے بے حیائی کے کام کرنے سے رکنا ہے. بے حیائی کے چیزاں وہ لوگ کر رہے ٹک ٹاک, ہم لوگ خالی صرف دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں انسٹاگرام, ہم لوگ صرف دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کی آنکھ نہیں دیکھتی, آپ کی انگلیاں نہیں چلتے, کیا وہ ٹک ٹاک بناتے تھے؟ کیا وہ انسٹاگرام کراتے تھے؟ اتنے ایپس کھل چکے ہیں, اتنے سوشل میڈیا کے ذریعے بن چکے ہیں آپ کی بچی کو گمراہ کرنے کے لیے, آپ کے بچے کو گمراہ کرنے کے لیے. وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ کر رہے نا, ہمارے کو تو اتنا گناہ نہیں ملتا. نہیں, ہرگز نہیں. کیسا؟ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, آپ دکھا رہے ہیں, آپ فارورڈ کر رہے ہیں, کسی کو بول رہے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے. سب چیز آپ کے دل نے چاہا دیکھنے کے لیے, آپ کی آنکھیں نے دیکھا,
آپ نے جو ہے کانوں سے سنا کہ فلانا چیز اچھی ہے، بے حیائی کی چیز، یہ فلم آیا ہے، اس میں اتنا ہیرو اتنا اچھا ہے، ہیروئن اتنی اچھی ہے، وہ کیریکٹر اس میں اچھا ہے، یہ کہاں سے آئی؟ کانوں نے سنا، دل نے چاہا، آنکھوں نے دیکھا، پھر مار پڑی پیٹ پر. ہے نہیں ہے؟ جسم کے اوپر ہی تکلیف ہوتی. اس اعتبار سے تو کیا چیز صحیح رکھنا ہے؟ دل. چلیے اسی طرح سے شراب نوشی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ دل کو زنگ لگا دیتا. شراب پینے والا، کئی کو آپ پی رہی غم بھلانے کے لیے، کئی کو آپ پی رہی بیوی بچوں کے، بیوی صحیح نہیں ہے اسی لیے پی رہے، ہے نہیں ہے؟ بولتے نا پریشانیاں زیادہ ہے. آپ پریشانی، ایک پریشانی کم کرنے کے لیے دوسری پریشانی، دوسرا بڑا گناہ کر لے رہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جو قرضہ زیادہ کر لیتے، قرض دینے کی ان کے پاس استطاعت نہیں رہتی، تو وہ کیا کر لیتے؟ شراب نوشی کر لیتے، شراب پینا شروع کر دیتے، جوا کھیلنا شروع کر دیتے. کہاں سے ہو گیا وہ؟ اگر ان کا دل ایمان پر رہتا، اللہ پر بھروسہ رہتا، تو کیا وہ شراب نوشی کرتے؟ نہیں کرتے. اسی طرح سے جوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کرنا، یہ بھی جو ہے گناہ ہے، یہ بھی جو ہے دل کو زنگ لگا دے رہا. وجہ کیا ہے؟ جب کوئی عورت اور آدمی دونوں تنہا ملتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان کون کھڑا رہتا ہے؟ شیطان. نہیں ہم تو بھائی سمجھ رہے ان کو، یہ تو میری ایک چھوٹی بہن ہے. یہ تو ہرگز نہیں، کوئی نامحرم آپ کا بھائی نہیں ہو سکتا، کوئی نامحرم آپ کی بہن نہیں ہو سکتی. آج ہم اپنے بچیوں کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنے بچوں کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ہم اپنے چاچا زاد بھائی کے ساتھ، ہم اپنے جو ہے قلیرے بھائی کے ساتھ بچیوں کو گاڑی پہ بھجا دے رہے. کیا آپ کو بھروسہ ہے کہ وہ آپ کا جو بھانجا بھتیجا چچا زاد بھائی ہے وہ کیا صحیح ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. حدیث میں کیا بات بتا گئی؟ جب ایک عورت ایک آدمی تنہا ہوتے تو کون ہوتے ہیں؟ آج مذہب نہیں دیکھا جا رہا، آج نکاح کو جو ہے مشکل کر دیا گیا، زنا کو آسان کر دیا گیا. نکاح کرنے کے لیے پیسے ہونا ہے، دہیج دینا ہے، جوڑے کی رقم دینا ہے، کٹنم دینا ہے، یہ چیز دینا ہے. اس اعتبار سے نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے، ان کا دل کہاں پر چلے جا رہا؟ زنا کی طرف، زنا کی طرف ہو جا رہا. وجہ کیا ہے؟ ان کا دل زنگ لگ گیا. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے رشوت لینے دینے میں، رشوت لے رہی دے رہی. رشوت کس کو بولتے؟ ایک کام تھا جو آسانی سے نہیں بننے والا ہے، بولتے کہ نا 10,000 ان کے ہاتھ میں دے دو وہ کام بن جائیں گا. گھر کا کچھ نہیں مل رہا آپ کو، گاڑی کا کچھ نہیں مل رہا آپ کو، کالج میں جو ہے فیس نہیں مل رہی آپ کو، کالج میں جو ہے فیس بننا لیٹ ہو گیا آپ کو، تو آپ اپنے سر کو کیا کر رہے ہیں؟ 500 دے دے کے اپنا کرا رہے. رشوت دے رہے نہیں دے رہے؟ ڈیو تو ہے الگ سے، لیکن سر تھوڑا ہمارا یہ کام کرا دیجئے، 500 رکھیے اپنے ہاتھ سے. یہ کیا چیز ہوگی؟ عام ہو گیا. قرض حسنہ کو جو ہے کیا کر دیے؟ رشوت کے طور پر ہو گیا. بنی اسرائیل کے لوگ، اللہ رب العزت نے ان سے 4 چیزوں سے وعدہ لیا تھا. کتنے چیزیں؟ 4 چیزوں کا وعدہ لیا تھا. ایک، نماز قائم کرو. پہلی چیز کیا بولے؟ نماز قائم کرو. دوسری، زکوٰۃ ادا کرو. تیسرا، رسولوں پر ایمان لاؤ. چوتھا، قرض حسنہ لیو. تو وہ لوگ کیا کرے معلوم؟ چاروں کا الٹا. نماز غفلت کرتے تھے، آج بھی کر رہے نا ہم. جتنے بھی قومیں گزری ہے سب کی قومیں یہاں پر پھر موجود ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب آگے ہے. کوئی زنا کر رہا، کوئی قوم لوط کی طرح سے کر رہا. ہر قوم کے لوگ ابھی پورے جو ہے یہاں پر موجود ہو گئے، ہے نہیں ہے؟ ہر طرح کا جو ہے عذاب یہاں پر ہو رہا، ہر طرح کی غلطی یہاں پر ہو رہی، ہر طرح کا گناہ یہاں پر ہو رہا نہیں ہو رہا. تو جو ہے نمازوں سے وہ غفلت کرتے تھے. اسی طرح سے جب ان سے کہا گیا کہ وہ کیا بولتے ہیں زکوٰۃ دے، تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، بلکہ جو ہے اپنے مالوں کو چھپا چھپا کر کنجوسی سے رکھتے تھے، کھینچ کر رکھتے تھے. کسی میں وہ جو ہے صدقہ و خیرات زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. دوسری چیز. تیسرا، جب ان کو کہا گیا ہے کہ تم جو ہے رسولوں پر ایمان لاؤ، تو وہ اپنے رسولوں کو جو ہے قتل کرنے کی سازش کرتے تھے، ہے نہیں ہے؟ کئی نبیوں کے ہم نے واقعات سنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے کئی واقعات سنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کی جو ہے
مصیبت ہے. قتل کرنے والے کو جو ہے 100 اونٹنیوں کا بھی ثواب، کیا بولتے 100 اونٹنیوں کا انعام بھی رکھا گیا تھا کہ سرخ اونٹیں دیں گے تمہیں، جو ہے 10 اونٹیاں یا 100 اونٹیاں جتنے ہوں دو ہم دیں گے، بس جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ان کو جو ہے زندہ یا جو ہے مردہ لے کر آئے. نبیوں کو رسولوں کو قتل کرنے کی سازش کرتے تھے. اسی طرح سے جب ان سے کہا گیا کہ تم لوگوں میں قرض حسنہ دو، قرض حسنہ کس کو بولتے؟ کسی کو ہم جو ہے مدد کرے، پیسے دیے وقت پر، ہاں احسان نہیں جاتا ہے، لیں گے ان سے، لیکن ہمیں کیسا ہو جا رہا؟ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ قرض حسنہ کے بجائے سود میں، رشوت میں، مٹی میں، فائنینس میں دیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان سے چوتھا وعدہ کیا لیا تھا کہ تم لوگوں میں جو ہے قرض حسنہ دیو، قرضہ دیو. آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے یہ چیزیں. آج ہم کسی سے مدد لینے جاؤ، بچی کی شادی ہے، بولیں گے کہ 50,000 تم لے لو اور مہینہ جو ہے 5,000 میرے اندر دینا اور 50,000 واپس وہ دینا ہی دینا ہے. رشوت ہوئی نہیں ہوئی؟ ہوئی نہیں ہوئی؟ سود ہوا نہیں ہوا؟ یہ سود ایک آپ 10 روپے کیا بولتے ہیں یہاں پہ وڈی بولیں گے نا، وڈی. آپ 10,000 کسی کے پاس سے لے رہے ہیں، ہفتہ واری میں جو ہے آپ 100 روپے دینا میرے کو، پھر 10,000 دینا. یہ کرنے والے کرانے والے کون ان والے دیکھیے اس میں، کرنے والے کرانے والے جو پتہ بتا رہے، سائن کرا رہے، گواہی دے رہے، بلا کے لا رہے، وٹنس دے رہے، آئی وٹنس ہو، ہینڈ وٹنس ہو، ٹنگ وٹنس ہو، سب جو ہے خون کی نہر میں داخل ہو جائیں گے. کہاں پر داخل ہو جائیں گے؟ خون کی نہر میں. جو سود لیں گے، جو وڈی لیں گے، فائنانس لیں گے، فائنانس کو بنیں گے. آج کتنے لوگ ہیں؟ ہاں ہر گھروں میں بھی عورتیں چلا رہی ہے، گھروں میں کئی لوگ چلا رہی ہے یہ چیزیں. آدمی لوگ کماتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ چلو یہ کام کاروبار یہ چیز بزنس بنا لے اس کو، ہے نہیں ہے. تو سود کا جو سب سے لاسٹ اسٹیج ہے وہ کیا بول رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سود لینے والوں کے ساتھ جنگ کر لو. تم لوگ جنگ کرنے کے بجائے ہم ہی دے رہے ہے نہیں. اب ہندوؤں میں اگر دیے، غیر مذہب میں دیے، نہیں معلوم تھا، لیکن ہم ان سے جنگ کر سکتے تھے. ہمارے اپنے لوگوں میں ہم دے رہے، کیا کریں گے؟ بولیں گے نہیں سن رہے. اسی طرح سے سود لینے دینے والے سب جیسے کیسے معلوم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. جو آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے آپ ویسے اپنی ماں کے ساتھ رہ رہے. اتنا بڑا گناہ بتا دیے. آج سے جو بھی آپ لوگ ایسے مطلب سود لیتے، مشکلات میں لیے تھے، کرے تھے، آج سے اس کو ختم کرنے کے لیے ٹھان لیجئے، فیصلہ کر لیجئے. آج سے جو ہے ہم وڈی وغیرہ جتنے بھی چیزیں ہیں اس کو کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے. اگر رہیں ایک مرتبہ لے لیے 10,000 لیے نا، آج 50 لیں گے، کل 1,00,000 دیں گے. یہ سب چیز آپ کو کیا کر دیتا؟ دل کو آپ کے زنگ لگا دیتا. اسی اعتبار سے جھوٹ بولنے سے بھی دل کو زنگ لگ جاتا. کیسا؟ ایک جھوٹ بولے، ایک کے بعد ایک بات، ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ان کے دل پر آدمی جب گناہ کرتا ہے نا تو ایک کالا سیاہ سا ایک دھبا ڈال دیتا. وہ کیا ہو جاتا؟ اگر وہ توبہ کر لے وہ دھبا ہٹ جائیں گا سیاہ کا. اگر نہیں کریں گے تو پورا کا دل جو ہے اس کا سیاہ کر دیا جائے گا. کیا دل سیاہ ہو تو دکھتا؟ دل کالا ہو سو نہیں دکھتا. اللہ رب العزت اس کا اثر اپنے چہرے پہ ڈال دیتا. کیا کرتے؟ چہرے پہ ڈال دیتے. دیکھو کہ یہ آدمی گناہ کرا ہے، اس کے چہرے سے پہچانے جاتے. بعض لوگ ایسے ہوتے کہ ان کے جس کے چہرے دیکھنے سے خوشی ہوتی، ماشاءاللہ کتنا اچھا چہرہ، نورانی ہے. الفاظ یہ نکلتے نا کہ ماشاءاللہ ان کا چہرہ کتنا نورانی ہے، ان کی آواز کتنی اچھی ہے، ان کی آنکھیں کتنی اچھی ہے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے دل پر اللہ رب العزت نے سیاہ نقطہ نہیں ڈالا. یہ نہیں ہے جن کے دل پر اللہ رب العزت نے گناہوں کی وجہ سے سیاہ نقطہ ڈال دیا اور ان کا دل جو ہے مزین کالا ہو گیا، تو وہ کیا ہو جائیں گا؟ اس کا اثر ان کے چہروں پر دکھائی دینے لگتا ہے. اسی طرح سے دل سخت ہونے کے اسباب، اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض. خالی وقت میں ہم گانے سن رہے ہیں، کام کرتے وقت میں جو ہے کچھ بڑا لے رہے ہیں، کچھ بول لے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا ذکر ہم نہیں کر رہے. لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ. تم کوئی بھی بات جب کر رہے تو اللہ کے ذکر کے علاوہ کی بات نہ کرو. اللہ کے ذکر کے علاوہ کی بات نہ کرو. وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہے تمہارے دل کو جو ہے کیا کر دیتی؟
زنگ لگا دیتی، سخت کر دیتی۔ اسی طرح سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کی مثال ایسی ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا دل کیسا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ اگر جو کوئی شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ اس کا دل مردہ ہے۔ اسی طرح سے موت کی غفلت، دنیا میں اتنے مگن ہو گئے، دنیا میں اتنے زیادہ ہم جو ہے مصروف ہو گئے، تو موت کو یاد کرتے کیا؟ جو بڑے بڑے گھروں میں، جو بڑے بڑے عمارتوں میں گھر بنا کے رکھے ہیں، کیا وہ سوچتے کہ ہمیں موت آ کے جکڑنے والی ہے؟ ہم نے تو اتنا بڑا عالیشان گھر بنا دیا، اتنا اچھا جو ہے گھر تیار کر لیا، موت ہمیں جو ہے پکڑنے والی نہیں ہے۔ تم جو ہے اپنے گھروں کو جو ہے مضبوط دروازوں میں بھی بند کر لو تو تمہیں جو ہے موت آ کر جکڑنے والی ہے۔ تو اگر موت سے غفلت رہیں گی تو کیا ہو جائیں گا؟ دل ہمارا سخت ہو جائیں گا، زنگ لگ جائیں گا۔ اسی طرح سے اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنا، آج کا کام کل پر ڈالنا، آج نہیں کریں گے کل کریں گے، نفل روزے رکھنا ہے کل رکھیں گے، نمازیں آج 4 پڑھیں گے کل سے پڑھیں گے، کوتاہی کرنا، صدقہ نہیں دیں گے آج نہیں دیں گے آئندہ جمعہ دیں گے، یہ سب چیز کیا ہے؟ یہ کوتاہی، اللہ کے فرائض سے دور۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل کیا ہو جا رہے؟ سخت ہو جا رہے۔ دل کی بات ہے تو آج پورا دل ہی پہ بولنا ہے نا۔ چلیے اسی طرح سے گناہوں میں مگن ہو جانا، اللہ رب العزت فرماتے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سن لو ہرگز نہیں، جب کوئی انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کیا کر دیتا ہے؟ وہ سخت ہو جاتا ہے اور اس کے دل کو کیا کر دیتا ہے؟ زنگ آ جاتا ہے، رنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کا ذکر اس کو کتنا بھی سناؤ، اجتماع کتنے بھی سن لو، مگر ان کے دل پہ اثر ہوتا۔ کوئی آپا، خالہ، بہن، پھوپھی، چلو آخر میں شوہر بھی بول دی جاؤ بول کے، آ رہی بیٹھ رہی، سمم بکمن رہے، سن رہی، کھلو چلو، یہاں سے جیسا گئے دروازے کے بعد ہی بھول گئے، عمل کرنے کی کوشش کر رہے، جتنا سنے وہ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے، ہاں سمجھانے کی کوشش کر رہے۔ کوئی بھی چیز اس وقت تک یاد رہیں گی جب تک آپ لوگوں میں عام کریں گے یا اس کو عمل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ لوگوں میں عام کریں گے۔ بلغونی ولو آیا، ہم کیسی امت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں گے اور دوسروں کو پہنچائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں گے اور دوسروں کو پہنچائیں گے۔ وسط الامت ہے ہم، تو ہمارا کام کیا ہے؟ دوسروں کو پہنچانا ہے۔ آپ کو یاد کب ہوں گا؟ جب آپ دوسروں کو پہنچائیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہاں 5 وقت نماز پڑھو بولے مگر انہوں نہیں پڑھ رہے، مگر انہوں جو ہے کوئی بھی ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے اسلام میں، لوگوں کو بتا رہے، نہیں، آپ کو عمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو جا کے بتانا ہے۔ اسی طرح سے خواہشات نفس کی پیروی کرنا، خواہشات نفس ایسی نہیں، دین میں جو ہے تو ہے، مگر میری بچی کی شادی اس طرح سے ہونا میری خواہش ہے، نہیں، دادا کی خواہش ہے کہ باجا رکھنا، ہاں امی کی خواہش ہے کہ بچہ جو ہے گھوڑے پر ہی جانا، خواہشات نفس، ہاں بچی کی شادی کیا بولتے، خواہش ہے کہ بچی کا دلہن کا جوڑا اتنا مہنگا ہونا، ابا کی خواہش ہے کہ کھانے میں جو ہے اچھا انتظام رہنا، خواہشات نفس۔ زیادہ آپ جو ہے خواہش رکھیں گے تو آپ کا دل کیا ہو جائیں گا؟ سخت ہو جائیں گا۔ دال کھانا آپ کی ضرورت ہے، بریانی کیا کھانا ہے تو خواہش ہے آپ کی، ہے نہیں ہے نہیں، سمجھ رہے بات کو؟ مثال بتا رہا ہوں میں آپ لوگ کو، دال کھانے سے ہمارا گزارا چل جا رہا، الحمدللہ سب کے پاس دال کھانا موجود ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن بریانی کھانا آپ کی خواہش ہے نا جی۔ اسی طرح سے دنیا کی لذتوں میں، دنیا کے عیش و آرام میں اپنے آپ کو جو ہے مگن نہ کرے۔ مگن مطلب جو ہے دنیا ہی میں ہمارے کو رہنا ہے، دنیا کے عیش و آرام میں ہی اپنی زندگی کاٹنا ہے۔ دیکھیے کہ جب ہم دنیا میں آئیں مرنا بھی ہے، دنیا میں جب آپ رہیں گے تو ایسے رہو کہ جیسے کہ ایک اجنبی رہا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہاں چلیے یہ تھے سنگ دلی کے اعتبار۔ تو نرم دلی میں آپ کو جو ہے قرآن کا ذکر تلاوت کرنا ہے، اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اسی طرح قبرستان کی زیارت کرنا ہے،
یہ چیزیں کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو دل نرم ہوگا. اسی طرح سے حلال اور حرام میں فرق کرنا ہے. اسی طرح سے مریضوں کی عیادت کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کو نرم دلی بننے والا بنائے، لوگوں کو جو ہے خیر کا راستہ بتانے والا بنائے. اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم یہاں پر سنیں کہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.